بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 69واں باب جو بیان کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب من ادعا ما لیس له، باب من ادعا ما لیس له ومن اذا خاصم فجر، ومن اذا خاصم فجر۔ یہ عنوان شیخ رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے یا بیان کیا ہے۔ اس عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ من ادعا ما لیس له، جو شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو چیز اس کی نہیں، من ادعا ما لیس له، ایسی چیز کا دعوے دار ہو جس کا تعلق اس چیز سے نہ ہو، تو ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ ایسے شخص کا حکم کیا ہے جو غلط طریقے سے کسی چیز کا دعوے دار ہے یا دعویٰ کر رہا ہے یا اپنا حق جتلا رہا ہے، اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور جملہ اس باب کے ساتھ اضافہ کیا کہ ومن اذا خاصم فجر، کہ اس آدمی کا حکم جو اگر جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فجور اور اسی طرح گالی گلوچ بکتا ہے۔ فجر یعنی گالی دیتا ہے، گلوچ دیتا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق 2 حدیثیں بیان کی۔ اس باب سے متعلق 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما وروی عن ابن مسعود وعمر رضی اللہ عنہما، کہ اس باب سے متعلق، اس باب کے معنی سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اسی طرح یہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ یعنی جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، 3 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال انا مؤمن فهو کافر، من قال انا مؤمن فهو کافر ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن قال هو عالم فهو جاہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قال انا مؤمن فهو کافر، کہ جس نے یہ کہا، اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں ہی کیا ہے؟ مومن، دنیا میں میں اکیلا کیا ہے؟ مومن شخص ہوں، مسلمان آدمی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر۔ فهو کافر۔ ومن، یا اس حدیث کے اس ٹکڑے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص ایمان کا دعویٰ کرے جس کے پاس ایمان موجود کیا ہے؟ نہ ہو، یا ایمان سے وہ خالی ہو، ایمان سے اس کا دامن خالی ہے، صوم و صلات سے کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، مومن کامل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ مومن کامل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو کہا کہ ایسا آدمی کافر ہے۔ یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو اپنے ایمان کے اوپر بڑا کیا ہے؟ غرہ ہو، یا ہے کہ بڑا کیا ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے تکبر
پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے اور دوسرے مسلمان کو خاطر میں کیا ہے نہ لائے خیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال انا مؤمن فهو کافر، جو یہ کہے کہ میں ہی کیا ہے مومن ہوں اور دوسرے لوگ کیا ہے مومن کیا ہے نہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھے اور سب کو کیا ہے کافر سمجھے یا غیر مومن سمجھے، غیر مسلمان سمجھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی مذمت بیان کی اور کہا کہ یہ ایسا شخص کافر ہے، فهو کافر۔ ومن قال هو فی الجنہ فهو فی النار، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف وہی کیا ہے جنتی، صرف کیا ہے وہی کیا ہے جنتی ہے، میں ہی جنتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل ایسا شخص کیا ہے جہنمی، ایسا شخص جہنمی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن قال هو عالم فهو جاہل، ومن قال هو عالم فهو جاہل، جو یہ سمجھے اور یہ کہے کہ میں ہی کیا ہے عالم ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایسا شخص کیا ہے جاہل، ایسا شخص جاہل ہے۔ کبھی عالم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی کیا ہے عالم ہوں اور دوسرے لوگ کیا ہے علم سے خالی ہیں، کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایسے دھوکے میں رہنے والا انسان کیا ہے جاہل ہی ہو سکتا ہے اور حقیقی عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ آدمی کو کسی بھی چیز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں نعمت ہے، یہ ایمان کیا ہے نعمت ہے، اسی طرح جنت کا حصول کیا ہے نعمت ہے، علم کیا ہے نعمت ہے، تو آدمی کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خاص طور سے علم کے معاملے میں۔ علم سے انسان کبھی شیراب نہیں ہو سکتا، انسان کبھی مکمل طور سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا ہے سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے۔ آدمی جتنا بھی ہے علم حاصل کر لے پھر بھی کیا ہے علم کے معاملے میں بہت کیا ہے تھوڑا رہتا ہے اور بہت کیا ہے کم علم حاصل کر پاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کہا کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے علم کے بارے میں کیا سوال کیجیے، اللہ تعالیٰ سے علم کے بارے میں مطالبہ کیجیے، مانگیے، علم کے بارے میں مانگیے۔ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُل رب زدنی علما، قُل رب زدنی علما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر دے۔ نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کیا ہے کہ آپ علم کے بارے میں سوال کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر علم کا ایسا معاملہ ہوتا کہ آدمی کیا ہے علم کا ایک خاص مقدار ہوتا جو کافی ہو جاتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا ہے علم کا سوال کیجیے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہے، رسول ہے اور کیا ہے ذی علم انسان ہے، اس کے باوجود خضر کی وہ شاگردی کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر علم کافی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کا علم لدنی دیا تھا وہ کافی ہو جاتا۔ اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے محدثین کو دیکھ لیجئے، علم ان کے لیے کافی کیا ہے نہیں ہوا، یا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اب بہت بڑا عالم بن گیا ہوں یا بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں یا محدث بن گیا ہوں، مفسر بن گیا ہوں، فقیہ بن گیا ہوں، اس لیے مجھے علم کی ضرورت کیا نہیں۔ بہت سارے ایسے طلباء آپ کو مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اب کیا ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے نہیں، اب مطالعے کی ضرورت کیا ہے نہیں ہے، سب کچھ میں نے حاصل کر لیا ہے، سب کچھ میں نے کیا کر لیا ہے حاصل کر لیا ہے، سب کچھ سیکھ لیا ہے، فلاں سے زیادہ مجھے علم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کے الفاظ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ اس طرح کہو، اس طرح کی سوچ پیدا کرو تاکہ انسان کا علم سے کنارہ کش ہو جائے، علم سے علیحدہ ہو جائے۔ تو ایک مسلمان کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عالم ہو گیا ہے، اب وہ علم کی ضرورت کیا ہے اسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے بقی بن مخلد کا، بقی بن
مخلد الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، ان کی سیرت پڑھیے، سوانح پڑھیے. لوگوں نے لکھا ہے کہ بقی بن مخلد نے کیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی. بقی بن مخلد یہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے. اور اندلس سے جاتے ہیں، اندلس دور دراز علاقہ ہے، اور کہاں جاتے ہیں؟ بغداد جاتے ہیں. بقی بن مخلد اندلس سے بغداد جاتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ بغداد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس دور سے گزر رہے ہیں، کس مصیبت اور کس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، کیسے لوگوں نے انہیں اذیت دے رکھی ہے، پریشان کر رکھا ہے فتنہ خلق قرآن میں. فتنہ خلق قرآن کے موقع سے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ کیا درس و تدریس نہیں دے سکتے، آپ کیا لوگوں کو مسجد میں پڑھا نہیں سکتے، حلقہ اپنا کام نہیں کر سکتے. تو جب بقی بن مخلد پہنچے بغداد، تو یہ معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ میں تو بڑا دور دراز سے آیا ہوں اور آپ سے حدیث سننے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ رہے ہو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے اوپر پابندی میں نہیں پڑھا سکتا. لیکن انہوں نے کہا ایک طریقہ بتلایا. کیا طریقہ بتلایا؟ اگر چاہتے ہو کہ تم میری شاگردی اختیار کرو اور مجھ سے تعلیم حاصل کرو، تو پھر کیا ہے، فقیر کی شکل میں آیا کرو، ایک سائل کی شکل میں آیا کرو، اور دروازے پہ آواز لگایا کرو. ایسی آواز جو کیا ہے یہاں بغداد کے فقراء لگاتے ہیں اور مساکین کیا ہے لگاتے ہیں کہ مجھے کچھ چاہیے، مجھے کیا ہے کچھ چاہیے. اور اس طرح وہ آواز لگاتے تھے. بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے تھے، روٹی کا کچھ ٹکڑا بھی دیتے تھے اور ویسے ہی کپڑا بھی پہنا تھا. بقی بن مخلد اسی طرح کا کپڑا لباس بھی اختیار کر لیا تھا جو فقیروں کا لباس ہوتا ہے. دیکھیے علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور آدمی کو کس راہ سے اور کس راستے سے گزرنا ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی کیا ہے آسانی سے علم حاصل کر لیں گے. کبھی بھی آسانی سے علم حاصل کیا نہیں جاتا. خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح سے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روزانہ 2 حدیث 3 حدیث سنتے تھے اور سال تک سنتے رہے، یہاں تک کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو پابندی تھی وہ پابندی کیا ہے ختم ہوئی. اور پھر ان کے درس کا سلسلہ جب شروع ہوا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بقی بن مخلد کو اپنے سے قریب بیٹھاتے تھے، اپنے سے قریب بیٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا یصدق علیہ طالب العلم، کہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ طالب علم کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں پر طالب علمی صادق آتی ہے، یا طالب علم ایسے لوگ کہا جا سکتا ہے جو علم کو کے لیے ایسا شوق رکھتا ہو، ایسا جذبہ رکھتا ہو، ایسی امنگ اس کے اندر پائی جاتی ہو کہ علم کے لیے اس طرح کا ہے اپنے آپ کو فقیر کا روپ دے دے اور دور دراز سے سفر آئے اور تکالیف کو، مصائب کو، مشکلات کو کیا کرے؟ برداشت کرے. دراصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اور اتنے بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں بڑا عالم ہو گیا ہوں. بڑا کیا، حالانکہ مسانید میں سب سے عظیم ترین مسند کن کا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اس وقت 50 سے زائد جلدوں میں موجود ہے. اتنے بڑے امام، لیکن کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہو گیا، میں محدث ہو گیا، میں فقیہ ہو گیا، اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے اس زمانے میں کیا ایسے طلبہ مل جائیں گے، ایسے اساتذہ مل جائیں گے جو علم کی ناقدری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے علم کی ضرورت کیا ہے نہیں ہے. لاکھ آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، لیکن علم کی جو وسعت ہے، علم ایک سمندر ہے، اور آپ جتنا بھی گھوتا لگائیے گا، جتنا علم حاصل کیجیے گا، اتنا ہی سمجھ میں آئے گا کہ میں یہ چیز نہیں جاننا تھا، یہ نہیں جاننا تھا. اور آدمی کو اپنی جہالت کے بارے میں کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ علم حاصل کرتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی میں نہیں جاننا تھا، یہ بھی نہیں جاننا تھا. اور جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ عالم سمجھتا ہے. خیر، یہ جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف الترغیب و ترہیب کے اندر بیان کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف الترغیب و ترہیب میں بیان کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا، اس حدیث کو جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے. اگلی جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ اور یہ جو آنے والی حدیث ہے
ہاں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، وَلَهُمَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَلَهُمَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ مرفوعا ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه فهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن رأى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. اس حدیث کا ایک ٹکڑا ماضی میں بھی کیا ہے گزرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیس من رجل ادعى الى غیر ابیہ، کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا یا کسی اور کو اپنا باپ سمجھا. کل بھی اس معنی کی حدیثیں کیا ہے گزری تھی کہ کسی غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، کسی غیر کا اپنے آپ کو بیٹا قرار نہیں دینا چاہیے، کسی غیر کو اپنا باپ قرار نہیں دینا چاہیے، اور جھوٹی نسبت اور باطل نسبت نہیں کرنی چاہیے. اسلام نے اس سے کیا کیا ہے منع فرمایا ہے. اسی طرف اشارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس من رجل ادعى الى غیر ابیہ، کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو منسوب کیا دوسرے کے باپ کی طرف وَهُوَ يَعْلَمُهُ، اور یہ جانتا بھی ہے کہ فلاں آدمی میرا باپ نہیں، فلاں آدمی میرا باپ نہیں، اس کے باوجود فلاں کو اپنا باپ قرار دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِلَّا كَفَرَ، ایسا آدمی کیا کرتا ہے کفر کرتا ہے. کیا مطلب ہے کفر کا؟ کفر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کے اندر کفریہ اعمال میں سے ایک عمل پایا جاتا ہے، اور کفریہ خصائص میں سے یا خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے، ایک کفریہ عمل کی وجہ سے آدمی اسلام سے کیا ہو جائے گا باہر ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے یا دعوے دار ہے جو چیز اس کی نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق نسب سے ہو یا کہ اس کا تعلق کیا ہے لوگوں کے حقوق سے ہو، لوگوں کے حقوق سے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کی مذمت بیان کی. دراصل کیا ہے مذمت مقصود ہے، کہا فلیس منا، تو ایسا آدمی کیا ہے ہم میں سے نہیں ہے. یعنی جو مسلمانوں کی خصلتیں ہوتی ہیں، مومنوں کی خصلتیں ہوتی ہیں، ایسی خصلت پہ وہ آدمی کیا ہے نہیں ہے. اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے جہنم میں بنا لے، یعنی ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا وَمَنْ رَمَا مُسْلِمًا بِالْكُفْرِ، کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر قرار دیتا ہے، کسی مسلمان کو کفر سے متہم کرتا ہے. رما کا معنی کیا ہے متہم کرنا، کسی کو یہ کہنا کہ تم کیا ہے کافر ہو. جی ومن رما مسلمن بالکفر، جو کسی مسلمان کو مسلمان کے اوپر کفر کا اتہام باندھتا ہے یا یہ کہتا ہے یا عدو اللہ، کیا کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، کیا کہتا ہے اے اللہ کے دشمن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور جس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے وہ آدمی کیا ایسا نہیں، نہ وہ آدمی کیا اللہ کا دشمن ہے، اور نہ وہ آدمی کیا ہے کافر، اور نہ وہ آدمی کافر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، حارہ کا معنی اس سے پہلے بھی بتلایا تھا رجع کے معنی میں. حارہ کس کے معنی میں رجع کے معنی میں. یہ اتہام اور یہ الزام خود کیا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی یہ لعنت کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں اس طرح کی چیزوں کا حقدار کیا ہے وہ شخص ہو جاتا ہے جو کسی کو کیا ہے متہم کرتا ہے، جو کسی کو کیا کرتا ہے کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے. خیر اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، جس میں سے اہم ترین جو بات ہے جس کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ آدمی کو کسی ایسی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جو چیز اس کی کیا ہے نہیں ہے بلکہ غیر کی ہے. اور خاص طور سے جو مراد لینا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ کیا ہے رشتہ ہے، وہ کیا ہے رشتہ ہے، ناتا ہے، اور کیا ہے نسب ہے، کہ نسب کے معاملے میں آدمی کو جھوٹ کیا ہے نہیں بولنا چاہیے، اور آدمی کو اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف کیا ہے منسوب کیا ہے نہیں کرنا چاہیے.
کسی کا بیٹا اپنے آپ کو قرار دے دیں یا کسی کو اپنا باپ قرار دے دیں، غلط طریقے سے شریعت اس کی اجازت کیا ہے نہیں دیتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المناقب کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کو تواضع اور خاکساری کا ہے اختیار کرنی چاہیے، خاص طور سے علم کے معاملے میں۔ اور علم حاصل کرنے کا جو بھی موقع ملے، جو بھی کم ملے یا کہ زیادہ ملے، تو علم سے کبھی بھی انسان کیا ہے پورے طور پہ آپ کہیں کہ علم سے مالا مال ہو جائے یا کہ وہ عالم کامل بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان طالب علم رہتا ہے، ہمیشہ کیا ہے طالب علم رہتا ہے۔ آپ دیکھیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو محدث عصر کہا جاتا ہے، محدث عصر کہا جاتا ہے، اور علم کی جس چوٹی پر فائز تھے سب آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے، اور سارے لوگ کیا ہے معترف ہیں اس بات کے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھتے تھے، یا کہ علامہ البانی رحمۃ